سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ کچھ ویڈیو میری نظر سے گزری اور آج کل چند لوگ جو ہے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ایک دو لوگ تین لوگ ان کے قابو کہیں سے آ جاتے ہیں اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیسے کیا، آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر انہیں کہتے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیں، اور جو اصل کہانی ہوتی ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ پہلے قادیانی تھے اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ قادیانی کیوں تھے، ایک بندے سے پوچھا گیا، اس کا جواب سنیں ذرا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور کوئی خاندان سے اگر کسی نے تعلیم حاصل کر لی تو اس نے بتایا کہ جو احمدی ہے وہ حق پر ہیں اور آپ بھی لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر دوبارہ آپ نے جناب یہ چیزیں کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ اب جا کے ہمیں سمجھ آئی بڑھاپے میں کہ جناب یہ جو احمدی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، یہ غلط ہے، مگر آپ لوگ ٹھیک ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ایک اشتہار چل رہا تھا، وہ لگا دیں گے اوپر، یہ سب کی تصویریں ہیں ہمارے پاس، کوشش کریں کہ کوئی لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، پھر جناب نگر رفگا سے دو لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور بہت جناب مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور نیچے لوگ کامنٹس میں کئی کچھ لکھ رہے ہیں، ان میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جیسے بھی ہے۔ اس میں میرا خیال ہے جہاں میں نے نظر ڈالی ہے، احمدی بھی کامنٹس میں لکھ رہے ہیں اور دوسرے جو احمدی نہیں ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، بحث یہ نہیں ہے، مگر جس چیز نے مجھے یہ پروگرام کرنے کے لیے مجبور کیا وہ یہ تھا کہ اس بندے کا یہ سوال کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے، اور جس کا آپ سب کے علم میں ہے کہ فائدہ یہ ختم نبوت کے نعرے لگا کے یا آپ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کے، لوگوں کی قبروں کو نقصان پہنچا کے، لوگوں کی مساجد کو نقصان پہنچا کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کام کر دو، وہ کر دیتے، خود ان کے پاس اتنی عقل یا شعور نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، قرآن کو پڑھ سکے، یا کوئی اسلامی تعلیمات کے متعلق علم حاصل کر سکے۔ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی مولوی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، اور لوگوں کا یہی جو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہی جو لوگوں کی نالائکی ہے، اس کا فائدہ یہ مولوی اٹھاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی، یہ لوگ کہاں سے ٹی وی پہ لا کے ان کی انٹرویو لینے اور صرف دو تین باتیں کرنی، کسی کو چندے پہ اعتراض ہے، کسی کو کسی اور چیز پہ اعتراض ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر مسجد کے باہر چندے کا باکس پڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ جا کے کس طرح وہاں پہ چندہ دیتے ہیں اور کس طرح یہاں پہ لوگوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی بات کر لے تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ خود وہ زکوٰۃ جو ہے لوگوں کا کاٹتی ہے، لیکن دوسروں پہ اعتراض کرنا اور خود کا نہیں دیکھنا کہ آپ جو چیزیں لیتے ہیں، فرض کرے جو آپ رقم اکٹھی کرتے ہیں وہ کہاں پہ جاتی ہے۔ بے شمار آپ نے دربار دیکھے، وہاں پہ لوگ پیسے ڈالتے ہیں، اور وہ میں دیکھا کہ بڑی تعداد میں وہاں سے پیک کر کے پیسے کدھر جاتے ہیں؟ یہ وڈیروں کے، سیاستدانوں کے، جتنی بھی تماشبینی کے مشغلے ہوتے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ٹھیکے ہیں درباروں کے، قبروں کے ٹھیکے ہیں، دیکھتے ہیں کس قبر میں زیادہ رونق لگتی ہے، کس قبر میں زیادہ انکم ہوتی ہے، اسی حساب سے پھر جو طاقتور ہے وہ ٹھیکہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیر، یہ فقیر آپ کے مسائل حل کریں گے، اور یہ ابھی میں نے بتایا کہ لوگ بتا رہے کہ ہم پہلے احمدی تھے، اب مسلمان ہو گئے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو تو کلمہ ان کو پہلے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کسی یورپ میں جرمن کو یا کسی کو مسجد میں لے کے جائیں، کس نے
मुसलमान होना, तो उसे कलमा सिखाना पड़ता है कि यार ये हमारा कलमा है, इसका ये मतलब है। लेकिन खुशकिस्मती देखे कि जिन लोगों को ये मुसलमान कह रहे हैं वो पहले ही कलमा जानते, तो यहाँ से अंदाजा लगाए कि इसका मतलब वो पहले भी मुसलमान ही है, और दोबारा उनको कलमा पढ़ा के तो गुमराह किया जाता है, और फिर वो रास्ता दिखाया जाता है जो फितना और फसाद की तरफ लेके जाता है। अगर यहाँ कल मैं देख रहा था, एक इश्तिहार चल रहा था कि यूरोप में या दुनिया भर में जो अहमदी है, मेरे सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो सूर शराब का कारोबार नहीं करते, दुकानें वगैरह ये होटल छोटल, तो वहाँ पे उनके जो भी होगा पिज़्ज़ा मीज़ा जो भी होगा हलाल रखा होगा। और जो मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम किसी के नाम के साथ हाजी लगता है, किसी के साथ शेख लगता है, किसी के कुछ लगता है, उनके कारोबार जो है सूर शराब के जो है वो आम है, आपको मिलेगा। यहाँ से भी खुद आप फैसला कर लें कि जो अहमदी हैं वो सूर शराब का कारोबार नहीं कर रहे, और जो अहमदी नहीं और कहते हम मुसलमान हैं वो सूर शराब का कारोबार कर रहे। तो ये जनाब जिस तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा किए गए, और दूसरी तरफ अहमदियों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई, अहमदी तबलीग नहीं कर सकते। अब ठीक है जी, आपने तबलीग की, 2 बंदे या 3 बंदे आपने मुसलमान किए, और जब अहमदी तबलीग करेंगे तो उनको हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और 298 95 जो दफ़ा इन्होंने रखी हुई है उनको दफ़ा करें, मगर उसके ज़रिए जनाब केस बन जाए। अगर कोई नहीं भी कर रहा तो ऐसे सामने भी केस आते हैं कि फलां ने जी तबलीग की, फलां ने ये कह दिया, वो कह दिया, किसी ने जी कोई लिटरेचर दे दिया, बाद में जनाब ये हमारे लिए मुश्किल पैदा हुई और उसके ऊपर केस कर दिया। तो ये जो आप देखते हैं कि एक तरफ का खेल चल रहा है, होना तो ये चाहिए कि सबको, आप भी जाके जिस तरह आपको शौक है तबलीग करने का, इसी तरह अहमदियों को भी वहाँ पे इजाज़त होनी चाहिए, और अहमदी भी जाके तबलीग करे, आप भी करें, अपने अपने जो कायद है जो भी है उसके मतलब बताएं, और हर बंदा भी फैसला करने का हक हासिल है। मगर क्योंकि अहमदियों के ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई हुई है कि जो दूसरे लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो बेचारे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हमारा रास्ता कौन सा है, कहीं वो राह रास्ते पे ना आए। ये है एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, और इस बार उलमा जो है वो कामयाब रहे, मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगा। चाहे उन्होंने कवानीन बनवाए, चाहे उन्होंने जो मर्जी किया, मगर इस कौम को जहालत में लेके जाने में उन्होंने क्या अहम किरदार अदा किया, इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये जो उलमा है, ये जो कारी है, ये जो पीर है, क्योंकि इनका कारोबार जो था वो चलना नहीं था। जब आप अहमदियों के चंदे पे एतराज़ करते हैं तो वो बेशुमार लोगों की मदद के लिए पैसे खर्च होते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे कोई भी गरीब मुल्क हो, पाकिस्तान हो। आपके सिंध में जो वाटर पंप है वो भी अहमदी लगवा के दे रहे थे, आपके सियासतदानों को ये तफीक नहीं। तो ये जो पैसा आता है इन लोगों के ऊपर खर्च होता है, यतीम, बेवा, बेशुमार ऐसे लोग हैं। मुझे एक दफ़ा एक साहब मिले, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लोग प्राइवेट तौर पे भी हेल्प करते हैं कि अगर किसी की हेल्प करने से किसी को अच्छा इल्म मिल जाए तो वो भी खुशी की बात। वो कहे, मैंने कहा आप कहाँ रहते थे? उन्होंने बताया सरगोदे के इलाके चकवाल में, वहाँ पे था, तो मुझे मेरे हालात ठीक नहीं थे। तो मैंने कहा फिर कैसे आपने पढ़ा लिखा क्या किया? वो कहते जी सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे, पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारिजा, आपको पता है, कहते वो मुझे कुछ वज़ीफ़ा भेजते थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई थी मुकम्मल। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि इनफ़रादी तौर पे भी एक जज़्बा है लोगों के दिलों में कि किसी न किसी की मदद की जाए और किसी को पैरों पे खड़ा किया जाए। ये जो आप देखते हैं कि किसी को थोड़े से पैसे दे दिए, होना ये चाहिए। ये आपने देखा सियासतदान हमारे वहाँ पे ये चेक दे दिया 10,000 का, 5,000 का। लोगों को अपने पाँव पे खड़े करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रोज़ाना 10,000 देने से अगर आप उन्हें बेहतर तालीम, बेहतर कोई रोज़गार का सिस्टम लगवा देते हैं, तो इससे वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, अगली नस्ल उनकी बदल सकती है।
تو یہ چیزیں پاکستان کے سیاستدانوں نے نہیں سیکھی. وہ کہتے ہیں یہ غلام ہے، غلام رہیں گے اور اسی طرح چلتے رہیں گے. تو جناب جو بات اس میں اصل میں اینڈ پہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا نیچے لوگ لکھ رہے تھے بہت بہت مبارک ہو، بڑی خوشی منائی جا رہی. اور خود آپ آج پاکستان کی حالت دیکھیں، وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں جس طرح ظلم و ستم ہوتے ہیں اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. میں کل پرسوں شاید دیکھ رہا تھا کہ 3 جج گزرے ہیں، وہ تینوں مسلمان نہیں تھے. ان کے فیصلے جو ہے وہ کہتے ہیں انصاف کرتے، اور آپ کے جتنے جج ہیں کسی کا بھی فیصلہ آج تک انصاف پہ نہیں ہوا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی عدل و انصاف کی نہیں کی جاتی. ان لوگوں کو پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے کون سا بیان دینا ہے اور کیا کہنا ہے، تو وہ اسی طرح کہہ دیتے بچارے. تو حقیقت کیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو بھی کہ ایسے قوانین پاکستان میں جو بنے ہوئے ہیں جس سے مذہبی آزادی متاثر ہو رہی، چاہے وہ احمدیوں کی ہو رہی ہے، چاہے وہ مسیح برادری کی ہو رہی یا کسی کی بھی ہو رہی، یہ ایسے تمام قوانین کو ختم کرنا ہوگا پاکستان سے. پھر جا کے کہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، کون غلط راستے پہ جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ قوانین ختم کرنے سے قوم کو کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے، لوگوں کو کوئی علم ہو کہ اصل اسلام یا حقیقی اسلام کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ توازن برقرار رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کو تبلیغ کریں، اور جن لوگوں کو لے کے آئے تھے سامنے بات قسم سے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ان کو آگے انہوں نے کیا وہاں پہ کہا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا. کئی جگہ پہ دھمکیوں کی بھی ہمارے پاس اطلاع ہے. کئی جگہ پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، آپ کے اوپر ایسے کیس بنا دیں گے 298 95 آپ جیلوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ سب سے بڑا ان کے پاس ایک ہتھیار ہے جسے یہ استعمال کرتے ہیں. اس ہتھیار کی وجہ سے لوگوں کو بلیک میل کر کے مسلمان کرنے کی جو پھر فلم چلائی جاتی ہے وہ بھی کئی دفعہ ہنسی آتی ہے ان کی بات چیت کرنے سے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں.